اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی پہلی تقریر میری، اور بگ نائٹ رجب آ گیا. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سب کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بلیسنگ کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا. لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو لینا چاہتا ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ جو لینا ہی نہیں چاہتا اس کے پاس رحمت نہیں آئے گی. یہ مت سمجھو کہ 100% آ جائے گی unless you do something. اللہ رازق ہے. آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو روٹی مجھے یہیں دے، 100% دیکھ سکتا، قادر مطلق ہے. لیکن بولتا کچھ کرو، آپ تو چلاؤ، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو. تو اسی طرح رجب ہم سب کے لیے ایک مکمل رحمتوں کا مہینہ آیا. دوستو، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. لٹرلی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ابھی بہت ہوں اس سال آپ کے پاس پردہ ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ رجب کے مہینے میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا، اور آج کی رات پہلی رجب کی رات ہے، شب پہلی رجب. اتنی بڑی رات ہے. رجب ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام ہے، دنیا کی ریور نہیں. رجب کو جس نے پایا اس کو ملے گا وہاں کا پانی. رجب ایک نہر، ایک ریور کا نام ہے جو جنت میں کئی ریورز ہیں. سرسبیل ہے، کوثر ہے جس کا میرا مولا ساقی ہے، کئی ریور. اسی طرح رجب بھی ایک نہر، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پانی ہوگا وہ بھی. لیکن وہ پانی کس کو ملے گا، کون پیے گا؟ دیکھو اس میں کئی چیزیں ہیں. پوری تقریر میں سے وہ نہر پہ کر دوں کہ نہر کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے 5 امام پہ آنا ہے. اسی کو نہر کا پانی وہی پیے گا کہ جو رمضان میں کم از کم، رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا. یار یہاں تو بڑا اچھا موسم ہے آج کل، نہیں بہترین موسم ہے. 6 سے پہلے مغرب ہو جا رہی ہے، فجر بھی دیر سے ہو رہی ہے. ایک روزہ رکھ لو. میں پیار سے بول رہا، کیا بول رہا یار، محبت سے بول رہا. آہستہ مت سنو. کتنا خوبصورت امام بارگاہ سج گیا کہ انٹر ہوتے ہی پتہ چل رہا کہ خوشی ہے. جزاک اللہ سجانے والوں کو مولا سلامت رکھے، یہاں کے والنٹیئرز کو سلامت رکھے. تو جو رجب کے مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اس کا پانی ضرور پیے گا. لیکن ہر مسلمان رہ رہا اسی کو ملے گا جو ولایت امیر المومنین پہ ہے. ایسا نہیں ہے سب کو مل جائے، گارنٹی ہے. جب تک مولا کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. تو ایک روزہ میں سب میرے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو رہتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہے جو رجب شعبان رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو. ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے روزہ ہے. یہ سنت معصومین ہے، اور معصومین کی پسندیدہ نظر روزہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میں بہت بڑی بات بول رہا. روزے پورا روزے پہ پڑھ دوں؟ آپ بولیں گے روزے پہ مت پڑھو، ڈیفیکلٹ عبادت ہے.
گرمیوں میں روزے رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. روزہ معصومین کی پسندیدہ. آپ سوچو شہزادی کونین اور مولا کیا نیت کرے تھے روزوں کی, کیوں کرے تھے؟ مولا حسن مولا حسین اپنی زبان میں بولا بخار آ گیا تھا مثال کے طور پر. بی بی نے کوئی اور نظر نہیں مانی, روزے کی نظر مانی. 3 روزے مولا اور بی بی. سورہ دہر, پورا سورہ دہر موجود ہے قرآن میں پورا. صرف مولا اور بی بی نے نہیں رکھا, پھر دونوں شہزادوں نے بھی رکھا, پھر جناب فضا نے بھی رکھا. اللہ نے سب کو کہا یہ میں مشکورہ ہوں, تمہارا تھینکفل کہ تم نے روزے رکھے. تو روزہ بی بی اور مولا کی پسندیدہ عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں, خدا نہ خاص کوئی پرابلم, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ انہیں یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے. خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم, شادی کا پرابلم, بیماری کا کوئی چیز ہو, آپ منت کریں اور کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں اور شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کروں گا. یہ اپنے خزا روزے بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں آپ, اگر انسان کے خزا ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے. تو روزہ بہترین عمل ہے, اور رجب میں 1 روزہ رکھ لو کم از کم. اس کا فائدہ یہ کہ جنت کے وہ نہر ملے گا. ایک بات بولوں, یہ نہر جنت کے باہر نہیں ہے, جنت کے اندر ہے. ارے یار ارے کیا بول رہا میں, ایک گارنٹی تو ہے جنت میں جاؤ گے. باہر پینا نہیں ہے, جنت کے اندر جا کے پینا ہے. دوستو اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہی چاہیے, ہمارے ڈیسٹینی وہی ہے. یہ مت بولو نہیں چلتا جنت نہیں بھی ملے گی تو. ارے جنت نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کیا بول رہا ہے, کوئی آپشن ہے؟ اور یہ مت بولو کہ کوئی بات نہیں, یہ آپ کو ہم کو زیب بھی نہیں دیتا, وہ صرف مولا کو ہی زیب دیتا. میں جو تیری عبادت کر رہا جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا. کیا بول رہا, یہ آپ کو مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے ماننا ہے, اللہ کی نعمت ہے, ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. تو بہرحال بات اسی پہ آگے بڑھ گئی کافی. تو 1 روزہ رکھو رجب میں, تمہاری رکے ہوئے دعائیں, آبسٹیکل جو لائف کے آبسٹیکل, میں بہت بڑی بات بول رہا, آج میری پہلی تقریر ہے. جتنے آبسٹیکلس ہیں یہ مہینہ آیا اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ تمہاری دعائیں قبول کرو. اس کا کرم ہے یار, کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے سال میں 3 مہینے رکھ کر پورے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے دوستو, اس کا کرم 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 ہے پروردگار کا کہ رجب. اور یہ شکر ادا کرو, پلیز غور سے سنو, یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رجب دے دیا. نہیں سمجھے, نہیں. آج پہلی تاریخ ہے نا, آج اللہ کا شکر ادا کرنا. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. شکر پہ میری ایک اور بات یاد آ گئی کہ شکر 5 امام کثرت سے کرتے تھے. ابھی میں شروع نہیں کیا 5 امام پہ, اب جب شکر کی بات آئی تو آپ بولیں گے یہ رجب کے لیے کیا شکر ادا کروں, رجب کے لیے کیا تھینک یو بولوں. نہیں بابا, رجب میں تم ایک نیکی کرو گے 70,000 کا بھی فائدہ ملے گا. یہ مہینہ رکھا, شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا. شکر کیا ہے, نبی موسیٰ کا زمانہ ہے, نبی موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں, کئی راستوں سے جاتے تھے اس پہاڑ پہ. پلیز غور سے سنو کہ شکر کیا ہے, اور 5 امام سے بہت ریلیٹڈ ہے. تو شکر کے لیے نبی موسیٰ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے. ایک بہت اس وقت کا دولت مند انسان, بہت پیسے والا, اس نے آگے کہا نبی خدا کہاں جا رہے؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. تو کہا بس اللہ کو یہ بولو کہ انف, مجھے اس نے بہت دولت دے دی. آج بولتے ہیں آپ مجھے بہت مل گیا, اس کو بولو بس کر دو مجھے. کتنی عجیب بات ہے نہیں, کوئی بولتا ہے. آگے بڑھے, ایک اور امتی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا اللہ کو بولو مجھے دیا ہی کیا ہے, یہ میرا ایک لباس ہے اور یہ ایک دوسرا ڈریس ہے, میں اتنی عبادت کرتا ہوں. بالکل آج ہمارا بھی یہی طریقہ, میں اتنی عبادت کرتا ہوں,
مجھے کیا دیا؟ ایک ہی ڈریس، میں اتنی عبادت کر رہا، پرابلمس میں ایک ڈریس ہے بس میرے پاس، وہ یہ رکھا ہوا ہے. اس کو بولو کچھ تو دے. کیا بول رہا ہے؟ موسیٰ طور پہ گئے. غور سے سنو کہ شکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بات کرنا تھا کی. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے 2 بندوں نے تم سے کچھ کہا تھا. ہائے ہائے ہائے. موسیٰ نے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، موسیٰ نے کہا oh, I'm so sorry. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، کہا I'm so sorry. اس لیے کہ ہر نبی سوری زیادہ بولا، استغفار زیادہ کیا. آپ کو عجیب لگ رہا یہ بات؟ دعائے کمیل کیا ہے؟ بہرحال میں اس پہ چھیڑا نہیں، بات نکل جائیں گے الگ. تو موسیٰ نے کہا I'm so sorry پروردگار. یہ میرا سٹائل ہے بات کرنے کا. موسیٰ نے انگلش میں نہیں بولا، بعد میں نہیں پوچھنا کیا بول رہا میں. یہ نہیں بولا کہ موسیٰ نے انگلش میں بولا تھا، یہ تو میں بول رہا. تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار، اس بندے نے کہا کہ تو نے اس کو بہت دے دیا. پلیز غور سے سنو، بہت دے دیا. وہ کہہ رہا بس. اللہ نے کہا موسیٰ اس کو جا کے بولو شکر کرنا چھوڑ دے تو میں روک دوں گا. دیکھیے یہاں کا ماحول میں خود بہت دنوں کے بعد آیا تو یہاں کا ماحول نہیں معلوم. یورپ امریکہ میں تو بچہ پیدا تھینک یو کے ساتھ ہوتا، سوری اور تھینک یو. وہاں سمجھانے میں آسانی ہوتی، ذرا ٹچ ہو سوری، ذرا کوئی چیز دے دی تھینک یو. یہاں کے بچے بھی بولتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے بولو شکر ادا کرنا چھوڑ دے. وہ ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہے. میں کیسے روکوں اس کا؟ شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. رجب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رجب دیا ہے تم کو. پہلی رجب کو دعا کرو کہ پروردگار یہ پورا مہینہ صحت کے ساتھ رہوں کہ تیری عبادت کر سکوں. شکر ادا کر. یہ کہہ کے آگے بڑھ. موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا، اس نے ٹھیک ہے. دوسرے کا کیا تھا؟ کب تک کچھ دے رہی نہیں مجھے. اس نے کہا، اللہ نے کہا جا کے اس کو بولو ناشکری چھوڑ دے. دوستو پوری مجلس اس پہ ہو سکتی. یقین کریں ہم کو کچھ بھی مل جائے وی ڈونٹ سے کہ نہیں. بزنس والوں سے پوچھو کیسا ہے دھندا؟ نہیں ہے دھندا. یا بزنس مین زیادہ نہیں ہے، زیادہ یوتھ دکھ رہا مجھے. کبھی کوئی بزنس مین یہ نہیں بولتا اوہ بہت اچھا دھندا چل رہا، بولتا نہیں ہے، بولتا نظر لگ جائے گی. وٹ ڈو یو مین نظر لگے گی؟ بولو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت دے دیا. تو یہ پلٹ کے موسیٰ آئے، اس بندے سے کہا کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں کیسے چھوڑوں گا؟ وہ اتنا دے رہا تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کروں. دوسرے کے بعد پاس گئے اور جا کے کہا کہ وہ کہہ رہا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے. کہ کس چیز کا کروں؟ اللہ یہ کہنا تھا جو ایک لباس تھا، ہوا تیز چلی وہ بھی چلا گیا. صحت تو دی، ہیلتھ تو دی، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے. اس قابل تو کیا. روڈ پہ چلو کیسے کیسے لوگ نظر آتے، بیمار، ہاسپٹل جاؤ خدا نہ خواستہ، جا کے پیشنٹس کو دیکھو، شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دے دی تم کو. میں کیا بول رہا ہوں؟ عبرت لو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان شارجہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو یور امام. کچھ مت کرو، صرف صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے. یہ 5 امام کی ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد ہے. اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی کہ جس کا نام محمد تھا اور جس کے کئی القاب ہیں. ہادی بھی ہے، باخر بھی ہے، اور مشہور باخر سے ہوئے. باخر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، پوشیدہ چیز کو ظاہر. آپ نے علوم آل محمد کو ظاہر کیا تھا. جو بنی امیہ کے زمانے میں مولا کے ارشادات، ایسا نہیں ہے کہ مولا کے پاس وہ علم نہیں تھا جو 5 سب کلنا کی منزل پر ہے.
مولا کے ارشادات کو، مولا کی حدیثوں کو تو چھپایا گیا تھا. مولا کے ہر ارشاد کو. پانچویں امام کے زمانے تک مولا کی شان میں بنی امیہ ظالمین گستاخی کرتے تھے. عمر ابن عبد العزیز نے آ کے روکا تھا. پانچویں امام کا زمانہ. تو آپ سوچو، اور یہ مولا کا تو اتنا چھپایا گیا کہ مولا کی قبر مبارک، مولا کی گریو کسی کو نہیں معلوم تھی. وہ تو ہارون رشید کے زمانے میں معلوم ہوئی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. انشاءاللہ میں یہ 13 رجب کے لیے رکھ رہا، وہ جشن پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا. میں خود اب اللہ کا شکر ہے اللہ کا کہ کاظمین سے آ رہا ہوں. ابھی پہنچا، زیارات پہ تھے، مولا حسین کی قدم بوسی کرنے گئے تھے. کیا بول رہا یار ہے. اس لیے یہ جو بول رہا نا، وہ نجف اشرف میں مولا کی چوکٹ کو چوم کے آنے کا نتیجہ ہے. کیا بول، امام علی کی چوکٹ کو چومنے کے بعد یہ زبان میں تیزی آتی. تو مولا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت معصومین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. مولا آباد رکھے. معجل فرجم تک پڑھنا یار. مولا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. تو پانچویں امام کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی، پہلی رجب، اور آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 214 ہجری، 114 ہجری. 95 میں چوتھے امام کی شہادت ہے. اس کے بعد 17 برس پانچویں امام کی امامت کا سلسلہ ہے. آپ کے والد ہمارا چوتھا امام، لاکھوں سلام میرے بیمار امام کو. اللہ خبر بیمار امام پہ تعمیر ہو جائے اور روشن ہو جائے. اور آپ کی مادر گرامی امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی، شہزادہ قاسم کی بڑی بہن فاطمہ آپ کا نام تھا، آپ کی پانچویں امام کی والدہ کا. آپ 2 رشتے پانچویں امام کو ملے، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف. باپ کی طرف سے تو امام زادے سب، ہر امام ویسی ہوا. ماں کی طرف سے مولا حسین کے یہ پوتے تھے اور مولا حسن کے نواسے تھے. یہاں آ کے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ہوا. شارجہ کا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہاں آ کے دونوں ملے، دونوں نہریں یہاں آ کے ملے، مولا حسن اور مولا حسین. اس سلسلہ امامت جو اللہ نے سورہ رحمان میں وعدہ کیا کہ ہم نے 2 نہروں کو جاری کیا اور اس میں سے 2 موتی نکالے. مسلمانوں نے پوچھا تھا وہ نہر ہے کہاں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ دنیاوی یا جنت کی نہریں نہیں ہیں، ایک سے مراد علی ہے، ایک سے مراد فاطمہ ہے. اور وہ جو 2 موتی کہا وہ لولو سے مراد حسن ہے، مرجان سے مراد حسین ہے. یہاں آ کے دونوں ملے. اب سلسلہ امامت میں حسن اور حسین ساتھ ہیں. جو وعدہ اللہ نے کیا تھا یہاں پہ پورا کیا. پانچویں امام کی صورت میں دنیا میں آئے، علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جو چھپ گئی تھی جو چیزیں سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور مولا کے علوم کو، پھر مولا حسن مولا حسین. ایسا زمانہ آپ جانتے کہ کیسا زمانہ پانچویں امام کو ملا. بنی امیہ کا پیک کربلا آپ کے سامنے ہوا. یہ ایک امام ہے کم سنی میں، 4 سال کا سن تھا، 4 ایئرس اولڈ بوائے بول سکتے آپ. پورا عاشورہ دیکھا. مصائب ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، پورے کربلا کے مصائب آپ کے اوپر گزرے 4 سال کے.
اب پورا کوفہ اور شام آپ نے دیکھا. یہ پیریڈ میں پانچویں امام کا براڈ آپ گرو کرے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ امام کو ایک امام کو بچا کے لائے. ایک امام کو نہیں، دو اماموں کو بچایا بی بی نے. چوتھے امام اور پانچویں امامت کو بچانے والی کا نام زینب ہے. انشاءاللہ جب بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھوں گا تو اس میں پڑھوں گا ڈیٹیل میں. 5-4 سال کے سن میں کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. بابا پہ جو مصیبتیں آئیں وہ سب دیکھا. وہاں سے اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزاری. پورا 61 ہجری سے 95 تک بابا کے ساتھ رہے. علوم آل محمد کو پہنچاتے رہے. اور آپ کی زندگی میں کئی چیزیں تھیں. کثرت سے شکر ادا کرتے تھے. یہ ہر امام کا ہے، لیکن یہ امام کثرت سے شکر ادا کرتے. ہر ایون جانور کے لیے کہا گیا. پانچویں امام کے لیے بھی کہا. پانچویں امام کے لیے کہا گیا کہ جانور مثال کے طور پہ بکری تھی، شاید شیپ جس کو آپ بولتے، اس کے سر کو کہتے تھے کہ اپنی عربی میں بولتے تھے کہ سر کو جھکا لے، شکر ادا کر. یہ حکم امام جب بولے کسی کو شکر ادا کرو، انسان نہیں کر رہا، جانور تو جھک گیا. جانور بہتر پہچانتا ہے امام کو کثرت سے. تو پانچویں امام کی زندگی کا یہ پہلو ہم آج اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. شکر. میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں تو یوتھ کا ذاکر مشہور ہوں. جوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو آئچ کا آنا، تھنکنگ کا آنا، کردار کا آنا، زبان کا آنا، اتنے سافٹ سپوکن ہونا کہ شارجہ میں تم کو کوئی پوچھے تم یونیس میں جا رہے، یہ کردار ہے پانچویں امام بتا رہا. ڈفرینٹ کمپنیز میں تم کام کر رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر. تم جب بھی جاؤ، جس جگہ جاؤ، اپنی ایک آئیڈینٹی کو لے کے چلنا. میں کیا کروں، میں انگلش میں بول رہا ہوں. اپنی ایک چیز کو لے کے چلنا. جس جگہ پہ جاؤ تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے وچ ریلیجن یو بلانگ ٹو. کیا بول رہا، یوتھ تو سمجھے یار. میری مجبوری میں انگلش میں بول دیا، اردو میں بولوں. تم کو ضرورت ہی نہیں ہے کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے بولنے کی. جہاں بھی تم جاب کر رہے ماشاءاللہ، اللہ تمہاری رزق میں برکت دے، اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کرے. بزنس کر رہے، جو بھی کر رہے، یہ پانچویں امام کا ارشاد کہ تم اپنی پہچان خود بتانا. تو تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. ملٹی کلچر کے لوگ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ رہتے. تم اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ، زبان میں اتنی مٹھاس کو پیدا کر دو، کردار اتنا بلند کر دو، آنیسٹی اتنی لا لو، نہیں سمجھے، ایمانداری اتنی رہنا کہ مولا کا ارشاد ہے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے، تو کہا آنیسٹی، ایمانداری. ہم خود چیک کریں ہم کتنے آنیسٹی، اتنا سا ورڈ ہے، پوری زندگی اسی کے اوپر ہے. اگر بندہ آنیسٹ نہیں تو فائدہ کیا ہے. تو تم جس جگہ پہ جاب کر رہے، آنیسٹی کے ساتھ، سافٹ اسپوکن میٹھی زبان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ، دوسروں کے ہیلپ فل رہ کر ایسا بنو کہ چند دنوں میں غیر لوگ پوچھیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے، تو بولو میں علی والا ہوں. کردار ہے امام علی، کردار ہے امام محمد باقر. کیا تھا بنی امیہ جیسے دور میں میرا پانچواں امام، اس مذہب کو لے کر، اگر میں بڑی بات بول رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت اگر پانچویں امام نہیں ہوتے تو علوم آل محمد چھپ جاتا. اس لیے کہ یزید کا زمانہ ختم ہوا، مروان کا زمانہ شروع ہوا، ولید کا سارے ظالمین کا زمانہ شروع ہوا. کثرت کے ساتھ ان لوگوں نے آل محمد کے رشتے کو، آل محمد کے مقام کو کرش کرنا شروع کیا. کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن یہ پانچویں امام کا کردار ہے، یہ پانچویں امام کی زندگی ہے.
یہ پانچویں امام کا کلام ہے کہ مدینہ منورہ میں چھپ کے آہستہ آہستہ اپنے شیعوں کو اس مقام تک پہنچا دیا، اس سٹیج تک پہنچایا کہ آج علوم آل محمد ہمارے پاس آیا. اگر پانچویں امام نہیں ہوتے تو وہ علوم چھپ جاتے. باخر العلوم کہتے ہیں پانچویں امام کو. پانچویں امام باخر العلوم ہے کہ جنہوں نے علم آل محمد کو اس جہالت کے، اس ظلم کے ماحول میں کہ جہاں خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، حکمران جو چاہے کر رہا، جیسا چاہے ٹریٹ کر رہا، لیکن امام علم کے ساتھ مناظرے ہیں، امام کے ڈیبیٹس ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ، اور ان ڈیبیٹس میں مولا نے اسلام کو پہنچایا. سارے جو چھپے ہوئے علوم تھے اس کو ظاہر کر دیا. یہ ہے باخر العلوم. دوستو علم اتنا میں اتنا بول رہا، تب ہماری بھی ذمہ داری ہے نا کہ علم کو حاصل کرنا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بول رہا ہوں، یہاں کے جوانوں کو بول رہا ہوں، بابا یہاں آ کے صرف بیچلرز کر کے زندگی مت گزارو. نہیں بیچلرز کروں گا میں جاب پہ چلا جاؤں. نو، اگر تم جاب پہ بھی جا رہے تو شام میں ایوننگ کالج سے پڑھو، گھر بیٹھ کے پڑھو. اتنی یونیز ہے. شیعہ جہالت میں رہے اور علی کو، امام کو، مولا علی کو جہالت میں تم نہیں سمجھ سکتے. علی کو علم سے سمجھو، علم سے سمجھو. آج ہماری کمیونٹی میں کتنے ماسٹرز ہیں، کتنے ریسرچ اسکالرس ہیں، کتنے آئی پی ایس ہیں، کتنے سول سروسز میں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. میں پوچھ رہا، تم یہاں پہ ہو، یہاں کے لڑکے، اس لیے کہ یہاں کی مجلس پوری دنیا سنتی ہے. مجھے معلوم اس وقت کون کون سن رہا، کہاں کہاں سنا جا رہا. میں صرف شارجہ کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، میں صرف امام بارگاہ علی رضا میں جو مجمع ہے ان کو لیے نہیں پڑھ رہا. میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں کہ جو بھی سنے میری آج کی تقریر سے، کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی علم کے لیے ماسٹرز کے لیے آ جائے، ریسرچ اسکالر میں چل جاؤ. کتنے ریسرچ اسکالرز ہیں ہمارے پاس. آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس. ناسا دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے. سب جانتے ہیں ناسا کہاں ہے؟ فلوریڈا میں، امریکہ میں. آپ جائیے. جب میں مدرسے پڑھنے گیا تھا تو میں جان بوجھ کے کیپ کینیڈی گیا کہ جہاں سے وہ اپولو 11 اوپر گیا تھا. پہلا انسان آرمسٹرانگ زمین پہ، چاند پہ قدم رکھا تھا. جب میں، پلیز غور سے سنو، میں آپ کو ایک موٹیویشن کے لیے میرے یوتھ کو پانچویں امام کی ولادت کی محفل میں پڑھ رہا کہ علوم آل محمد کو جب پانچویں امام دنیا کے سامنے لا رہے تب تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اس علوم کو آگے بڑھو. جہالتوں میں رہو گے تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا بول رہا ہوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جب وہاں گیا ناسا، کیپ کینیڈی گیا، وہ پیڈ دیکھا جہاں سے اپولو 11 اوپر گیا تھا. اتنی بڑی 100 ریسرچ اسکالرس کی لسٹ ہے، فلاں 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 فلاں. نہ اس میں ایک حسین ہے، نہ ایک علی. رونے کا مقام نہیں. یہ علم، یہ میراث تمہاری ہے. خاموش مت سنو، پیچھے والوں کو پڑھو. اب امام علی کا جملہ سنو جو پانچویں امام نے ہم کو دیا. پانچویں امام کہتے ہیں میرا دادا یہ کہتا ہے، پانچویں امام کہتے ہیں میرا دادا یہ کہتا ہے کہ اگر علم کو لینا ہے، غور سے سنو پانچویں امام کا جملہ، اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اور اگر وہ نالج کسی منافق کے پاس چلی جائے، علم کسی منافق کے پاس چلی جائے، تو تم جاؤ اور لے لو. اس لیے لو کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. ادھر والا خاموش ہے مجمع. بھائی میں پانچویں امام کی بات کر رہا، میں میرے بچوں سے بات کر رہا.
میری بیٹیوں سے بات کر رہا. سمجھو میں کیا بول رہا. ہمیشہ یاد رکھو کہ اب جاب مل گئی, کاؤنٹر پہ ہیں, کلرک ہیں, 4,000 درہم مل رہے ہیں, 5,000 درہم, انف. نو, شیعہ لڑکوں کو بول رہا ہمیشہ ٹارگٹ کمپنی کے CEO پہ رہنا, ہمیشہ ٹارگٹ پریزیڈنٹ آف دی کمپنی بننا. تم یہ سوچنا کہ اگر وہ بن سکتا تو وائی ناٹ می. میں علی والا ہوں, علم میری میراث ہے, وائی ناٹ می. تم بنو گے, آپ تھوڑے دن پڑھ لو, 4-5 سال اور پڑھ لو, پھر پوری زندگی انجوائے کرو. ارے یار میں کتنا بول رہا, پوری زندگی انجوائے کرو. اب تھوڑا پڑھ لو یار, 4-5 سال پڑھ لو, ماسٹرز کر لو, ریسرچ اسکالر میں آؤ, ڈاکٹر بنو. خالی MBBS کر کے نہیں بیٹھنا, ماسٹرز کرنا. اب تو دنیا میں اتنی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو ہیلپ بھی کرتے, فیس کے پیسے نہیں ہیں. بات کرو. میں میرے پاس جب آتے تو میں کہتا 90+ ہوگا تو کوئی ہیلپ کرے گا. کتنے خاموش ہو گئے نہیں. 90+ کون لائے گا؟ اچھے اسٹوڈنٹس کو ہی ہیلپ کیا جاتا, اس لیے کہ شیعہ ڈم نہیں ہوتا. ارے تم کیا سمجھ رہے, میں کیا بول رہا. شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا, ذہین ہوتا. کیوں؟ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو. جو علی سے وابستہ ہے, مولا علی سے وابستہ ہونے والا ڈم نہیں ہوتا, ویری انٹیلیجنٹ. اس لیے کہ انٹیلیجنسی تمہاری میراث ہے, ذہانت تمہاری میراث ہے, تم ہو. شیعہ 5 امام نے جو علم کو بانٹا نا, تو انہی کے پاس آیا کہ جو انٹیلیجنٹ تھے, جو آنیسٹ تھے, انہوں نے لیا مولا سے. لے کے امام نے کیا کیا, ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیج دیا, کہ تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ, وہاں جاؤ اور پروپوگیٹ کرو. یہ تبلیغ کا 5 امام کا طریقہ تھا. 6 امام کا بھی یہی طریقہ تھا. جو 5 امام کا مشن تھا اس کو 6 امام آگے بڑھے. یہ 2 امام ایسے, ویسے ہر امام ہمارا برابر ہے. ان کو موقع ملا اس لیے کہ بنی امیہ کا اینڈ ہو رہا تھا لاسٹ میں, اور بنی عباس کا آغاز تھا. دونوں ظالمین. تو ان کا جب اینڈ ہو رہا تھا تو اس وقت میرے 5 امام کو زیادہ موقع ملا. آپ نے بڑھایا, اسی مشن کو 6 امام لے کے آگے بڑھے. تو علم کے لیے میں بار بار کہہ رہا, لڑکی کو بھی اچھا پڑھانا, لڑکی بھی اچھا پڑھنا. کیوں؟ وہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری نسل ہے. دوستوں میں کیا بول رہا, اب وہ دور گیا, گھر میں بٹھا لو, میٹرک کرا لو, شادی کر دو. بابا پڑھا کے بھیجو, کم از کم گریجویٹ بناؤ. تو کچھ تو بچوں کو پڑھائے, اس کی نسل کو کون پڑھائے گا؟ اگر ماں جاہل ہے تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ لڑکیاں بھی بہترین پڑھنا, لیکن اتنا مت پڑھا دو لڑکی کو کہ وہ بولے میں شادی نہیں کروں گی. اب میرے ساتھ ہوا ہے, ابھی ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی, لڑکی اتنا بڑھ گئی, بولتی مولانا کیا کروں, میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, میں نے یہ کیا. واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, کہ جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے یا صرف پوسٹ گریجویٹ ہے اس سے میں شادی کر لوں. میں نے کہا کر لو, تم اپنی ڈگری رکھو, وہ اپنی رکھے گا. لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ مت بناؤ. میں انگلش میں بول گیا, انگلش میں انڈیپینڈنٹ لڑکی نہیں رہنا. اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو پھر کسی کا ڈکٹیشن ہی نہیں لیتی, شوہر کا ڈکٹیشن نہیں لیتی. وہ بولتی جو میں بول رہی وہ سنو. اتنا علم دو. میں بار بار بول رہا, جاہل مت رکھو اپنے بچوں کو, لیکن انڈیپینڈنٹ مت بنو.
इंडिपेंडेंट बन जाएगी इसलिए कि वो बड़ी पोस्ट पे आ गई, उसका शौहर छोटी पोस्ट पे, वो करेगी शादी। तो आप भी तो पढ़ो। अरे मैं क्या बोल गया, अब तो मैं लड़कों को बोल रहा, मैं शारजा के लड़कों को नहीं बोल रहा, ये तो सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। मैं जनरल बात कर रहा, लड़कों को भी पढ़ना चाहिए ना। तुम्हारी बहनें इतना बढ़ गए और बैठे हुए हम। अरे नहीं, दोस्तों में बाबा फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन चेक करना कि है कैसा फ्रेंड, कितना इल्म दे रहा हूं। इसलिए कि 5 इमाम की सीरत में सिर्फ इल्म है, नॉलेज इतना बढ़ाया इमाम ने, इतना बढ़ाया कि बड़े बड़े डिबेट्स जो हो रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान से, एक बहुत बड़ा कभी डॉक्टर उस आज के जबान में आया और वो इमाम से बात कर रहा, चंद लम्हों में उसने पलट के मरवान से, ये मरवान या वलीद का वाक़या, कहा कि किसके सामने बिठा दिया मुझे। दोस्तों, दुश्मन बोले तो फायदा है। क्या बोल रहा मैं, कहा किसके सामने, ये तो इल्म का उस मरकज का नाम है, 5वें इमाम का याद। हर इमाम वैसी है हमारा उलूम है। इनको यूं ही नहीं कहा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के उलूम को, इल्म को, नॉलेज को निकाल दिया, छुपा हुआ जो था सामने आ गया, ऐसा सामने लाया कि बाखरुल उलूम कहलाए। उस वक्त इस्लाम की कश्ती डूब रही थी जहलतों की वजह से। वो 5वें इमाम थे कि जो उस कश्ती को किनारे तक लेकर आते। वो 5वें, आपको मालूम है ये जो करेंसी का सिस्टम है आज, पैसे का जो करेंसी का सिस्टम है, ये कैसा है, ये किसका इजाद किया हुआ? ये 5वें इमाम की इजाद। कि मिसाल के तौर पे जैसा आपका 100 दिरहम है, 50 दिरहम है, 20 दिरहम है, 10 दिरहम है, 5 दिरहम है, फिर फिल्स है, ये जो पूरा सिस्टम है ये किसका है? पहले ममलिकत इस्लामिया में बनी उमैया और बनी अब्बास के पास कौन सी करेंसी चलती थी? रोम की करेंसी चलती थी। ये लोग शुरू से जीनियस पढ़े लिखे, जो होना जीनियस वो नहीं हुए, कोई और हो गया इल्म की वजह से, और वहां की करेंसी चलती थी। वो इमाम का कमाल है, इमाम का कमाल है। जब वहां का हुक्मरान ने थ्रेट किया कि हम ये कर देंगे मुसलमानों को, तो हाकिम वक्त परेशान हो गया। वही है जब परेशानी हुई दर अहले बैत पे आए। माशाल्लाह इमाम बारगाह भर गया। मुझे बोला गया था कि जश्न में कम आते, मजलिस में ज़्यादा आते, लेकिन शारजाह की क्राउड को मैं सलाम कर रहा। आज पहले दिन इतना बड़ा मजमा, मौला तुमको सलामत रखे, आबाद रखे। आज फर्क ही इसलिए आ गए क्या भाई? कल भी है, कल 10 इमाम की विलादत की महफिल है इंशाअल्लाह। तो कल मेरे मौला ही पे पढ़ूंगा और परसों शहादत की मजलिस है। एनीहाउ, तो जब हुक्मरान को मालूम हुआ वहां के रोम के, उसने कहा कि मैं रोक दूंगा, करेंसी रोक दूंगा। अब क्या करोगे? या उस जमाने में पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी नहीं होती थी, बल्कि कॉइन्स होते। माज़ल्लाह उस जालिम ने कहा था कि तुम्हारी कॉइन्स के, हमारे कॉइन्स के ऊपर सरकार के शान में गुस्ताखी करूंगा और पूरी वो करेंसी तुम्हारे पास भेज दूंगा। क्या करोगे तुम? हुक्मरान परेशान हो गया। फौरन मेरे मौला को पैगाम भेजता है कि मौला आप आइए। फर्जंद रसूल जब वक्त पड़ता तो बड़ी मोहब्बत से कम वक्त बात करते हैं। फर्जंद रसूल इसलिए कि इनके आबा और अजदाद का भी यही था, या अली तुम नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मासूम बच्चे ने
اللہ اکبر بھی کہلا دیا، رسول کا نام بھی کہلا دیا، مولا کا نام. اللہ اس کی ماں کو اچھا لگے، اس لیے کہ ماں نے سکھایا ہوگا. معصوم بچوں کے ذریعے ماں کی بخشش اس پہ بھی ہو سکتی کہ تیرے بیٹے نے اتنے مجمع سے علی علی کرا دیا. یہ تربیت ہے، یاد رکھو. ریس کرنے کا یہ پوری ایک ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو ریس کڈس، ہاؤ ٹو ریس چلڈرن. یہ پوری ٹاپک ہے. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہے، تربیت اولاد کہ کیسے ریس کرنا. بہت اچھے. I'm really سیلوٹ کرتا ہے اس معصوم بچے سے. جشن کے بعد ملو مجھ سے. آواز میں معصومیت ہے. معصوم جب یا علی بولتا نا تو فوراً قبول بھی ہوتی، اس لیے کہ اس کی زبان پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا. تاثیر تو ہے، قواتی تاثیر، اس لیے کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا نا. I don't miss the chance. مجھے موقع ملا تو میں چھوڑتا نہیں ہوں. ہم غیبت کرتے ہیں. میں نہیں چھیڑ رہا جشن میں کیا آپ کو ستاؤں، مجلس میں بولوں گا. یہ معصوم بچے کی زبان ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ یا علی بول رہا تو سیدھا عرش الہی تک جا رہا، سیدھا نجف اشرف جا رہا، اس لیے کہ معصوم ہے. زبان پاک زبان ہے. ہمارے زبان کے گناہ کی وجہ سے ہم پکارتے رہتے ہیں، لیکن میرا مولا بولتا تو اتنا جھوٹ بولتا، تو اتنا اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرتا، تو اتنا اپنی زبان سے غصہ کرتا، تو غیبتیں کرتا اس زبان سے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. پانچ امام کہتے ہیں کہ تم جتنی کثرت سے استغفار کرو گے، سوری بولو گے، اللہ تمہارے راستوں کو کھول دے گا. عجیب بات ہے، ہم کو کچھ نہیں بولا. پانچ امام کا یہ عجیب جملہ ہے کہ اگر تم کثرت سے استغفار، اور امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام اپنے لیے نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھنا. امام کو کیا ضرورت ہے؟ ارے امام تو وہ ہوتا کہ پانچ امام کا نام اگر میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا. پانچ امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. آپ بولیں گے کیسے؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ کیا بول رہا میں؟ آٹھ امام کی نیشاپور والی دعا کیا ہے؟ یہ میں بول رہا، عابد بلرامی بول رہا نہیں. معصوم کہتے ہیں کہ دعائے سلسلۃ الذہب اگر کسی کے کفن میں آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے، عذاب رک جائے. وہ دعا میں کیا ہے؟ مشہور دعا، دعائے سلسلۃ الذہب. اگر آپ کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اگر کسی کو پلاؤ، کسی مجنون کو پلاؤ، دیوانے کو پلاؤ، کریزی کو پلاؤ، اس دعا کی وجہ سے اس کو اللہ عقل دے دیتا، پاک کر دیتا. آپ کو چاہیے؟ نہیں چاہیے. نہیں، ہم سب عقل مند ہیں. If you really want this، اگر تم اپنے ساتھ کیری کرو گے تو کبھی تم ایکسیڈنٹل موت سے نہیں مرو گے. اگر اپنے ساتھ کیری کرو گے تو تم کبھی جاب سے لے آف نہیں ہوگے. یہ کیا ہے؟ بزنس میں گرو کرو گے، لیکن حلال بزنس میں. دعائے سلسلۃ الذہب، ذہب عربی میں سونے کو بولتے، گولڈ کو بولتے، آپ بہتر جانتے. تو یہ دعائی کا نام کچھ بھی نہیں ہے، اس میں معصومین کے نام ہے. لا الہ الا اللہ. اگر چاہیے لیٹ می نو، مجھے واٹس اپ کرو، میں آپ کو واٹس اپ کر دوں گا صرف. تو اس دعا میں پانچ امام کا نام ہے. میں یہی تو کہہ رہا کہ یہ اماموں کے نام اگر زبان پہ آ جائے تو تمہارے بخشش ہو جائے، زندگی بدلے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پھر بول رہا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز بچانے والی ہے تو معصومین کے نام بچانے والی. کیا بول رہا؟ حقیقت ہے بابا، حقیقت ہے. تو ان لوگوں نے کرنسی کو بدل دے رہا تھا. وہ امام ہے، پانچویں امام نے کیا کیا؟ آ کے پورا سسٹم بنایا. بنی امیہ کے زمانے میں آ کے، سیریا آ کے پورا سسٹم بنایا اور بلا کے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، میری مجبوری کہ میرا ٹائم ہو گیا. اور یہ ایک اچھی بات ہے، امام بارگاہ علی رضا میں گھڑی بالکل سامنے رہتی. سمجھ میں آیا؟ میں تو ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن بہت اچھی بات ہے، ریئلی اپریشیٹ. اور وہ بھی وہ گھڑی ہے کہ آپ نہیں بول سکتے دکھ رہا نہیں تھا. ڈیجیٹل واچ ہے ماشاءاللہ. میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے.
اس لیے کہ میری تقریر کے بعد آپ شورا کو سنیں گے، وہ بھی ایک پارٹ آف جشن ہے. سب بیٹھنا، اٹھ کے جانا نہیں. میں بھی بیٹھ جاؤں گا، میں بھی نہیں جاؤں گا. شورا کرام ان کا کلام سنو، اس لیے کہ ان کا مقام بہت ہے. اگر ایک مصرے کے بدلے میں جس کو خسر مل جائے، آپ ہم کو نہیں ملتا بھائی. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ ذاکر کو ایک محل دے دوں گا. ان سے کہا کہ اگر کوئی ایک مصرع ہماری محبت میں لکھے گا تو میں پیلس عطا کروں گا، خسر عطا کروں گا. تو یہ شورا کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انتظار میں کہ اب اترو تو ہم آئے. نہیں، میں اپنے ٹائم پہ اتروں گا جو مجھے ٹائم دیا گیا. میرے پاس 9 منٹ رہ گئے. تو امام کہتے ہیں کہ ان کو ایک پیلس عطا کروں گا ایک مصرے کے بدلے میں. تو ان کی تو ٹاؤن شپ ہوگی وہاں پہ. دنیا میں گھر نہیں ہے لیکن وہاں پہ بڑے بڑے پیلسز ہوں گے. ان سے مل کے رہو کہ وہاں پہ بھی مل جائے. تعریف کرو بیٹھ کے. پورا جشن سننا، جشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا اٹھنا نہیں. بعد میں نیاز کا انتظام بھی ہے. تو 5ویں امام کا زمانہ تھا کہ جنہوں نے کرنسی کو لا کر پوری مملکت اسلامیہ میں جو کرنسی چلی وہ 5ویں امام کے حکم سے چلی. آپ سوچو، ظالمین کو حکومت ختم ہو جاتی، جہاں کرنسی نہ ہو حکومت ختم ہو جاتی. امام نے اتنا بڑا احسان کیا لیکن ظالمین نے امام کو قتل کر دیا، امام کو اوپر ظلم کیا. تو یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا زمانہ ہے، اور امام نے پوری طاقت کے ساتھ اس دین کی حفاظت ایسے کی علم کے ذریعے. تو میری ایک ریکویسٹ میرے بھائیوں سے، بس ختم کر رہا میں، کہ باخر العلوم کی اگر تقریر کر رہا اور چاہنے والے آئے، آج آپ آئے اس نیت کے ساتھ کہ میں باخر علوم کی جشن میں جا رہا، لے کے کیا جا رہے، کیا سیکھ کے جا رہے؟ کچھ تو لیا. پہلی چیز شکر. پلیز بول رہا ہوں، تم ٹرائی کرو آج سے. بیٹھے ہوئے ہونا جشن میں، اس سے بہتر جگہ بھی نہیں ہے. اس فرش سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے شکر ادا کرنے کی. اس کی شکر کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم قبلہ رو ہو جاؤ، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ اور شکر ادا کرو. یہ نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہوئے ہو، 5ویں امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو اگر کوئی ایک نے بھی شروع کر دیا تو آج کا جشن کامیاب ہو گیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کا پہلے، اس لیے کہ دوستوں پہلے شکر اللہ کا تو کرو جس نے یہ نعمت دی. سب سے بڑا شکر یہ کرو کہ ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی. اللہم صلی علی محمد والی محمد. بھائی 6 منٹ رہ گئے، خاموش بیٹھو. تو سب سے پہلا شکر ادا کرو کہ 5ویں تم کو اللہ نے صحت کے ساتھ. آپ انصاف سے بتاؤ، شارجہ میں ہزاروں لوگ ہیں، دبئی میں ہزاروں لوگ ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے. یہاں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 800,000 میری ماں بہنیں کو ملا کر. شکر ادا نہیں کرو گے کہ مولا نے تم کو توفیق دی فرش پہ آنے کی؟ اللہ، میں کیا بول رہا. امام محمد باقر علیہ السلام نے تم کو توفیق دی. اچھا، اب آخر تک جو سن رہا، مجھے ایک صرف آمین بولنا ہے آپ کو. اللہ میرے مولا کی لحد پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مولا کی لحد پہ سایہ اور روشنی کے لیے ایک باواز بلند صلوات و اجل فرجہم تک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ، آباد رہو یار. امام بارگاہ علی رضا والے آباد رہے. میں آپ کو دعا دیا تو کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. رزق کی دعا دو، لاسٹ تک بولے گا آمین. جانے سے پہلے ملینر بنا کے جاؤں گا تم کو. خوش ہو گئے؟ بہرحال، تو 5ویں امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو شکر ہے. آج کے پیغامات میں کہ جتنی کثرت کے ساتھ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. کثرت کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا 4تھے امام
وہ تو سید الساجدین تھے، لیکن ہر امام ہمارا سید الساجدین ہے، لیکن یہ لقب چوتھے امام کا ہے کہ پانچویں امام کے بارے میں یہ پلیز غور سے سنا، ختم کر رہا میں، کہ کوئی نعمت آتی دسترخوان پہ آتے، دسترخوان میں دیکھتے ماشاءاللہ نعمتیں، مولا کے پاس کیا کھاتے تھے مولا، نعمت آئی سر جھکا دیا سجدہ کر، ہم کھانے سے پہلے نہیں کرتے شکر، کھانے کے بعد وہ بھی یاد آیا تو۔ یہ پانچویں امام کی سیرت کا کیا پہلو ہے؟ جب تم، میں آپ کو بول رہا ہوں، جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل تو لیتے ہو نا اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ، ایک کھانا تو کھاتے ہو، یا ویکلی ایک کھانا تو کھاتے ہو نا؟ جب تم ٹیبل پہ آؤ نا، میں سب کو بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا، تو جب کھانا پورا آ گیا ٹیبل پہ، تم ہیڈ آف دی فیملی ہو، بچے تمہارے ساتھ ہیں، یہ بچے سیکھیں گے کیسا؟ بچوں یہ پانچویں امام کا طریقہ، پانچویں امام کا طریقہ، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ یہ رزق دے دیا۔ تم نہیں سمجھ رہے جو شکر ادا کرتا، ابھی آپ نے واقعہ سنا، اللہ کہہ رہا کہ میں اتنا دے دوں گا کہ تم کہو گے بس، لیکن میں تم شکر کر رہے اس لیے میں بڑھاتا جاؤں گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے سارے ایشوز شارجہ دبئی میں ختم ہو جائے، رزق کا کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ ممبر سے بول رہا، امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا، کبھی تمہارے کو شکر کرنے سے رزق کا پرابلم سالو ہو جائے، خود بہ خود سالو ہوگا۔ 24/7 تمہاری زبان پہ شکر رہنا۔ میں یہ نہیں بول رہا پبلکلی بولو، زور سے بولو، لیکن گھر کے اندر اگر تم بچوں کے سامنے یہ شکر ادا کرو گے، آج پانچویں امام سے وعدہ کرو کہ مولا جو آپ کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو تھا وہ میں نے کیا، میں بچوں کے سامنے اگر تم روز کرو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کرو نا، اس کے بعد تم خاموش بیٹھو، بچہ خود بولے گا شکر ہے۔ یہ جنریشن بعد جنریشن چلے گا، جب تک بچے شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ یہ پانچویں امام کا طریقہ۔ اور استغفار کرنا، سوری بولنا، بس ختم کر دیا میں نے، یہ بھی میرے مولا کا طریقہ، کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ، جبکہ ضرورت ہی نہیں، ان کا نام آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے، ان کا نام لے لے تو میرے گناہ معاف ہو جائے، ان کا نام لے تو میرے استغفار قبول ہو جائے، لیکن یہ سارے معصومین کا طریقہ سوری کا بولنا۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں بندوں کو سوری بولو، تم اللہ کو سوری بولو، جتنا بولتے جاؤ گے یقین کرو، میرے مولا کا وہ واقعہ یاد آ رہا کہ ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا 2 منٹ، ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا مولا پریشانیوں میں گر گیا مولا، ایسا لگ رہا ساری پریشانیاں میرے پاس آ جائیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس نے کہا، مولا نے کہا کچھ نہیں کہا، اتنا ہی کہا استغفار کر، سوری بول، اٹھ کے چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہا اولاد ہی نہیں ہو رہی، مولا نے کہا استغفار کر، یہ ابن عباس سے روایت ہے۔ ایک نے کہا مولا گھر میں ایسے معلوم ہو رہا کہ بیماریوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، امام نے کہا استغفار کر۔ ایک نے کہا مولا زندگی ایسے محسوس ہو رہا رک گئی میری، جہاں دیکھتا ہوں اندھیرا ہے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، مولا نے کہا استغفار۔ تو ابن عباس جیسی مفسر کہتے ہیں مولا ہر آدمی اپنی نئی حاجت کو لے کر آیا، آپ نے ایک ہی بات کہی سوری۔ تو امام نے کہا تم کیا جانو استغفار کیا؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ نوح کی کا واقعہ سنا کہ اللہ نے نوح نبی سے کہا، سورہ نوح کی آیت ہے جا کے دیکھ لینا، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کی زندگی سے اندھیروں کو دور کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس قریب کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو اس میں اور کمال کیا ہے معلوم؟ جب آپ استغفار کرتے تو آپ کا غرور بھی ٹوٹتا، اللہ غرور ٹوٹتا۔ غرور کو توڑنے کے لیے بہترین پانچویں امام کہتے ہیں یہ عمل ہے کہ تم سوری بولتے جاؤ اور اس کے بعد تم آگے بڑھتے جاؤ، اور تمہارا غرور بھی ٹوٹ گیا، تمہاری ہر چیز ٹوٹ گئی، تم رحمتوں کے سائے میں آ گئے۔ ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد۔
یا اللہم صلی علی محمد۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا، میں پانچ امام کا واسطہ دے رہا اللہ کو، سب مل کے پلیز آمین بولنا، یہ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار تجھے باخر علوم کا واسطہ، تجھے فرزند حسین اور حسن کا واسطہ، پروردگار ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے۔ اب زور سے بولو یار، ایک آمین پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ پروردگار جتنے لوگ یہاں جشن میں امام بارگاہ علی رضا میں آئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولانا حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ جو جو اس کی حاجات ہے، جو جو اس کی دعائیں، پروردگار آج کی رات اس کو قبول کر لے، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما کہ ماہ رجب میں ہم ایک روزہ رکھ کر رجب کی وہ نہر کا پانی پئیں انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، مسلمانوں کی حفاظت فرما، امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بیویوں کے روزے ہیں اس کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرا عبد صالح ہم کو بنا دے، میرے امام کو سلامت رکھ، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی رات کی برکتوں کے لیے اپنے اپنے مرحومین، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم اور جو یہاں کی انتظامیہ ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے، اور جو والنٹیئرس ہیں جو کام کر رہے، جو سجا رہے امام بارگاہ، جو آپ کے لیے سب اہتمام کر رہے، ان کے سارے مرحومین، ہمارے شاکر بھائی کے سارے مرحومین، اور ہمارے مرحوم صابر بھائی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو جشن ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں منقبت کے لیے جناب ہمارے برادر میری عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو۔ آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا، آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا، حضرت باقر شہ ہر دو سرا پیدا ہوا، آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا، خلد میں ہیں شاد بے حد احمد مختار، آج خلد میں ہیں شاد بے حد احمد مختار، آج پانچواں مسند نشین مصطفیٰ پیدا ہوا، دے رہے ہیں تہنیت
سب حضرت شبیر کو دے رہے ہیں تہنیت، سب حضرت شبیر کو آج پوتا چاند سا شبیر کا پیدا ہوا، آج پوتا چاند شبیر کا پیدا ہوا، دیکھ کر پوتے کی صورت شاد ہیں بے حد حسین، دیکھ کر پوتے کی صورت شاد ہیں بے حد حسین، کہتے ہیں صلی علی کیا محلقہ پیدا ہوا، کہتے ہیں صلی علی کیا محلقہ پیدا ہوا، زینب و کلثوم خوش ہیں شاد ہیں عباس بھی، زینب و کلثوم خوش ہیں شاد ہیں عباس بھی، آج فضل حق سے پوتا چاند سا پیدا ہوا، صبر سے اس شاہدی کے بن گیا امت کا کام، صبر سے اس شاہدی کے بن گیا امت کا کام، شاد ہیں حور و ملک مسرور، صبر سے اس شاہدی کے بن گیا امت کا کام، ناصر دی فدیہ راہ خدا پیدا ہوا، ناصر دی فدیہ راہ خدا پیدا ہوا، شاد ہے حور و ملک مسرور ہیں سب انس و جاں، شاد ہیں حور و ملک مسرور ہیں سب انس و جاں، ہادیے دی شافع روز جزا پیدا ہوا، آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ تھے جناب مہدی عباس صاحب اپنی منقبت پیش کر رہے تھے، اس کے بعد میں ہمارے ایک سینئر، وہ بھی ہمارے سینئر ہی ہیں، ارشاد نقوی صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر،
صورت ساقی کوثر ہے محمد باقی، وارث آیت تطہیر ہے میں مولا میرے، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، ہے بدل ہادی و رہبر ہے محمد باقی، ہے بدل ہادی و رہبر ہے محمد باقی، اور خوب رو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں دے، خوب رو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں باٹی، خوب رو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں باٹی، خوب رو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں باٹی، نور ہی نور ہے انوار ہے محمد باقی، نور ہی نور ہے انوار ہے محمد باقی، اور یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پر تو، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پر تو، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پر تو، مہربان مثل پیمبر ہے محمد باقی، کا دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد کا، عقل والوں کا محمد باقی، محمد باقی، اور ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، ناز کرتے ہیں اپنے ساحل، نازتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، جن علی والوں کے
سرور ہیں محمد باقر، جن علی والوں کے سر محمد باقر. نعرہ سلام. واجل فرجہم. ابھی 2 منقبت خوان باقی ہیں اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں تاکہ محفل کا ماحول بنا رہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اب میں منظر رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مسجد پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور اپنے حجت آخر کی خدمت میں جشن مسعود بسلسلہ ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ اپنے نئے سال کو ذکر محمد اور آل محمد کے ذریعے آغاز کر رہے ہیں. لہٰذا خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند کریم ہمیں اس نئے سال میں مولا باقر العلوم کے صدقے میں بہترین علوم اور معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. 2 مطلع اور چند شعر آپ کی سماعتوں کے نظر ملاحظہ کریں کہ وارث احمد مختار امام باقر، کہ وارث احمد مختار امام باقر، وارث احمد مختار امام باقر، دین کے قافلہ سالار امام باقر. کہ وارث احمد مختار امام باقر، وارث احمد مختار امام باقر، دین کے قافلہ سالار امام باقر، کے آپ کو دیکھ کے ہر بار امام باقر، بطور خاص کہ آپ کو دیکھ کے ہر بار امام باقر یاد آ جاتے ہیں سرکار امام باقر، یاد آ جاتے ہیں سرکار امام باقر، یاد آ جاتے ہیں سرکار امام باقر. آپ کو دیکھ کے ہر بار امام باقر یاد آ جاتے ہیں سرکار امام باقر. کہ یہ بھی تحریر ہے قرآن کے ہر پارے میں، یہ بھی تحریر ہے قرآن کے ہر پارے میں، حق و باطل کا ہے معیار امام باقر، حق و باطل کا ہے معیار امام باقر، حق و باطل کا ہے معیار امام باقر، حق و باطل کا ہے معیار امام باطل. اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کہ آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے رب کبریا، آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے رب کبریا. نازش حیدر کرار امام باقر، نازش حیدر کرار امام باقر، نازش حیدر کرار امام باقر، نازش حیدر کرار امام باقر. کے بوسے لینے کے لیے نہج بلاغہ آئے، بطور خاص کے بوسے لینے کے لیے نہج بلاغہ آئے، بوسے لینے کے لیے نہج بلاغہ آئے. لب جو کھولیں سر دربار امام باقر، لب جو کھولیں سر دربار، لب جو کھولیں سر دربار امام باقر، بوسے لینے کے لیے نہج بلاغہ آئے. لب جو کھولیں سر دربار امام باقر، لب جو کھولیں سر دربار امام باقر. اور قبلہ عرض کر رہے تھے کہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ایک اشعار کے ذریعے خداوند کریم جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لب جو کھولیں سر دربار امام باقر، کے بیت جنت میں بنا بیت کے بدلے میرا، بیت جنت میں بنا بیت جنت میں بنا، بیت جنت میں بنا، بیت کے بدلے میرا، بیت جنت میں بنا، بیت کے بدلے میرا. جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر،
جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، بیت جنت میں بنا بیت کے بدلے میرا، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، شعر ملاحظہ کریں، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، بیت جنت میں بنا بیت کے بدلے میرا، بیت جنت میں بنا بیت کے بدلے میرا، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر، جب لکھے آپ کے اشعار امام باقر کی تذکرہ کرتے رہے کرب و بلا کا ہر دم، بطور خاص کے تذکرہ کرتے رہے کرب و بلا کا ہر دم، ترجمان شہ ابرار امام باقر، ترجمان شہ ابرار امام باقر، ترجمان شہ ابرار امام باقر، ترجمان شہ ابرار امام باقر۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اہل افلاک بھی آتے ہیں زیارت کے لیے، بطور خاص کے اہل افلاک بھی آتے ہیں زیارت کے لیے، سر پہ جب رکھتے ہیں دستار امام باقر، سر پہ جب رکھتے ہیں دستار امام باقر، سر پہ جب رکھتے ہیں دستار امام باقر، اہل افلاک بھی آتے ہیں زیارت کے لیے، سر پہ جب رکھتے ہیں دستار امام باقر کے دونوں عالم میں، دونوں عالم میں فقط آپ کے جد ہیں تنہا، بطور خاص بہترین شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کے دونوں عالم میں فقط آپ کے جد ہیں تنہا، دونوں عالم میں فقط آپ کے جد ہیں تنہا، مرضی رب کے خریدار امام باقر، مرضی رب کے خریدار امام باقر، مرضی رب کے یا علی، مرضی رب کے خریدار امام باقر، مرضی رب کے خریدار امام باقر، مرضی رب کے خریدار امام باقر۔ اور یہ شعر بطور خاص کے اپنے اجداد کی مانند زمانے بھر کے، اپنے اجداد کی مانند زمانے بھر کے بن کے آئے ہیں مددگار امام باقر، بن کے آئے ہیں مددگار امام باقر۔ اور آخری شعر کے بن کے آئے ہیں مددگار امام باقر کے یاد آ جاتے ہیں سرکار دو عالم سب کو، بطور خاص کے یاد آ جاتے ہیں سرکار دو عالم سب کو، یاد آ جاتے ہیں سرکار دو عالم سب کو، پیش کرتے ہیں وہ کردار امام باقر، پیش کرتے ہیں وہ کردار امام باقر، پیش کرتے ہیں وہ کردار امام باقر، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، دین خدا کے جسم کی وہ جان بن گئے، دین خدا کے جسم کی وہ جان بن گئے، علم و عمل کو یوں کیا یکجا امام نے، علم و عمل کو یوں کیا یکجا امام نے، نانا کی مثل بولتا قرآن بن گئے، نانا کی مثل بولتا قرآن بن گئے۔ اور آج کی تاریخ کے حوالے سے
پہلی رجب کو آتے ہی سجدہ کنا ہوئے، بابا کے سارے سجدوں کی وہ شان بن گئے، بابا کے سارے سجدوں کی وہ شان بن گئے۔ اور بھی مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، تو اسی ضمن میں ایک شعر ہے، پوتے حسین کے ہیں نواسے حسن کے ہیں، پوتے حسین کے ہیں نواسے حسن کے ہیں، اس طرح جان لولو و مرجان بن گئے، اس طرح پوتے حسین کے ہیں نواسے حسن کے ہیں، اس طرح جان لولو و مرجان بن گئے، ماں کا بھی نام فاطمہ، دادی بھی فاطمہ، نسل رسول پاک کی وہ شان بن گئے، باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ متوجہ زیارت